بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دوبارہ انشاءاللہ جو واقعہ ہم نے چھوڑا تھا اس کو کیری ہم انشاءاللہ. بھی آپ سب بچے متوجہ میری طرف دیکھیں. آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا. دیکھا اگر آپ لوگ کبھی شرارتی کریں تو مما یا بابا آپ کو ڈنڈے سے دیکھا پٹائی کبھی ہوئی ہے نا مان لیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یا آپ کہہ لیں ڈنڈا وہ جنتی تھا. تفسیر ساوی کے اندر ہے کہ آدم علیہ السلام اونٹ کو اس عصا مبارک کو اور حجر اسود کو سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو جنت سے لے کے آئے تھے. سبحان. اس عصا کی یہ کرامت تھی کہ دل میں اس کو جب وہ رکھتے تھے تو وہ ان پر سایہ کرتا تھا اور ان کو دھوپ سے بچاتا تھا. اس میں خاصیت تھی عصا میں موسیٰ علیہ السلام جو قرآن کے مطابق کہ جب وہ زمین پر مارتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں سے چشمہ جاری و ساری فرما دیا کرتا تھا. اس عصا کی اس ڈنڈی کی قرآن کے مطابق یہ برکت تھی. اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ رات میں جب اس کو رکھتے تھے زمین پر تو اس کی 2 شاخیں نکلی تھی, ان میں سے نور اور روشنی نکلنا شروع ہو جاتی تھی. سمجھے میرے بچے, اس عصا کو اللہ نے وہ برکت عطا فرمائی تھی کہ کنویں کے اندر ساحل بھائی اس کنویں کو جب آپ کو پانی نوش فرمانا ہوتا آپ اس کو کنویں کے پاس عصا کو لے کے جاتے, وہ رسی بن جاتا اور پانی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما دیا کرتا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے, میں بڑا حیران ہوتا ہوں یہ واقعہ پڑھ کر کہ جب موسیٰ کلیم اللہ اکیلے ہوتے تھے وہ اپنے خدا سے باتیں کرتے تھے, رنجیدہ ہوتے تھے, اس عصا سے باتیں کرتے تھے. اللہ نے عصا کو قوت گویائی دی تھی, وہ موسیٰ کلیم اللہ سے خطاب کرتا تھا, وہ ان کی دلجوئی کرتا تھا, وہ ان سے باتیں کرتا تھا. اس عصا میں اللہ نے یہ برکت عطا فرمائی تھی کہ جب قوم فرعون پیچھے ہے, آگے سمندر ہے اور موسیٰ کلیم اللہ کی قوم امت ان کے ساتھ ہے. بچے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں ابراہیم بھائی؟ آگے سمندر, پیچھے قوم فرعون, ان سب کے ہاتھ میں تلوار, اور اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو کہا کہ تم اپنا عصا اس دریا پر مارو. اور یہاں سے ایک سبق ملتا ہے بڑوں کے لیے کہ جہاں سارے راستے بند ہو جائیں تو میرا خالق وہ ہے کہ وہ راستے بنا دیتا ہے. ہمیں ہمیشہ راستے بنانے والے پر یقین رکھنا چاہیے, جو آپ کا پیغام تھا. اور موسیٰ کلیم اللہ, اب دیکھیں امیجن کریں, تصور کریں کہ ہم سب دریا تک پہنچ رہے ہیں, دریا تیزی کے ساتھ موجیں ہیں, چاروں طرف سے پانی ہے, پیچھے فرعون آ رہا ہے, تلواریں ہیں, ایک بدحواسی کا ہے. وہ موسیٰ کلیم اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور موسیٰ کو اطمینان ہے اپنے رب پر. سبحان اللہ, میرا رب مجھے بچانے والا ہے. اور دریا کے پاس جا کر جیسے ہی موسیٰ کلیم اللہ دریا میں عصا مارتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ 12 راستے بنا دیتا ہے اور پوری قوم موسیٰ اور ایمان والے آرام کے ساتھ گزر جاتے ہیں. اور ادھر فرعون کی پوری قوم آ رہی ہے اور فرعون بھی موجود ہے, وہ آ رہا ہوتا ہے. اور جیسے ہی 20 دریا میں پہنچتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملا دیتا ہے اور وہ پوری قوم فرعون غرق ہو جاتی ہے. تو آج بچوں ہم نے جو واقعہ سنا قرآن کا وہ ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا عصا مبارک. اور ایک چھوٹا سا واقعہ, بڑا شور ہوا فرعون کے دربار میں کہ بھئی یہ جادو کرتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, یہ جادوگر ہیں. اچھا, فرعون نے کہا کہ ہم بھی اپنے تمام جادوگروں کو بلا لیتے ہیں. تمام جادوگر جمع ہو گئے, تماشا لگا ہوا ہے, پوری قوم دیکھ رہی ہے, اور نعوذ باللہ موسیٰ کلیم اللہ کا مذاق اڑانے کا دن ہے. نعوذ باللہ سب ہیں آج, اور فرعون بڑے اکڑ کے بیٹھا ہے کہ آج میرے والے مجھے بچا لیں گے, اور موسیٰ کو یقین ہے میرا والا مجھے بچائے گا. اور جب وہاں جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پہلی باری کون؟ فرعون کہتا ہے کون؟ موسیٰ کہتے ہیں ان سے کہہ دیں. وہ جادوگر اپنے اپنے ہاتھ میں رسیاں پھینکتے ہیں, وہ سانپ بن جاتی ہیں. اور میں نے تفسیر ساوی کے اندر پڑھا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم دیتا ہے کہ موسیٰ تو اپنا عصا پھینکو, ساحر بھائی روایت کے اندر ہے کہ جب وہ اپنا منہ کھولتا ہے عزا, وہ 1 میل یعنی اس کا منہ کا اتنا بڑا دہانہ بن جاتا ہے کہ خوف طاری ہو جاتا ہے. اور وہ جو موسیٰ کو ہرانے آئے تھے وہ سجدہ کر دیتے ہیں اور فرعون سے کہتے ہیں ہم گردن کٹا سکتے ہیں, ہم موسیٰ کے رب کو نہیں چھوڑیں گے. سبحان اللہ. اللہ نے اس واقعے میں یہ معجزہ رکھا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کامل یقین رکھنا ہے,
مجھے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اور بچوں ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے واقعات کو یاد رکھنا ہے. بہت سارے سبق جو آج تھے موسیٰ اللہ ہم سب دعا کرتے ہیں, بھائی تم لوگ بھی دعا کرو نا. ارے ایسے نہیں دعا بولا آمین کہنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آمین بولیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ غم سے تکلیف سے محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عصائے موسیٰ کے صدقے وسیلے سے اللہ ہمیں ناگانی آفت پریشانی اور مصیبت سے محفوظ رکھے. اچھا ایک بات اور آپ نے مجھ سے پرومس کرنی, سب نے, پانچوں نے. پتہ کیا ہے, آپ لوگ فیس بک کا استعمال کرتے ہیں نا, انسٹا, فیس بک, ٹک ٹاک دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے بھی نہیں؟ ویری نائس, بہت خوبصورت, آپ کرتی ہیں. لیکن یہ جو بات آپ نے یہاں سے سیکھی ہے, اچھا سیکھا کیا ہے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ. یہ سیکھ لیا کہ ٹرسٹ جو ہے وہ صرف خدا پہ کرنا ہے, بھروسہ صرف خدا پہ کرنا ہے, یہ سیکھ لیا پکا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بات پتہ چل گئی, ٹھیک ہے. اب آپ نے ایک کام کرنا ہے, اب جا کے اپنے ایک فرینڈ کو یہ بتانا ہے اور اس کو یہ کہنا ہے کہ تم نے وہ بات اپنے ایک اور فرینڈ کو بتانی. واہ سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا. تمہارا بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ ایک منٹ, مائک, آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ حفظہ. تو آپ نے حفظہ سے کہنا ہے کہ حفظہ میں یہ سن کے آئی ہوں اور میں تم کو بتا رہی ہوں, اور اس کے بعد تم نے ایک اور کو بتانا ہے, صحیح ہے. اور پھر حفظہ نے پرومس لینا ہے کسی اور سے کہ اس نے کسی اور کو بتانا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ آئمہ. آپ نے آئمہ کو بتانا ہے اور آئمہ سے یہی والا پرومس لینا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا کون ہے؟ زینب. کیا خوبصورت نام ہے. لیکن آپ نے ان سے بھی یہ پرومس لینا ہے, ٹھیک ہے نا. زینب کو آپ نے بتانا ہے, زینب نے آگے بتانا ہے, اور پھر ان سے کہنا وہ آگے بتائیں, ٹھیک. ابراہیم تمہارا کون ہے بیسٹ فرینڈ؟ کیفل ورا. اوکے, تو آپ نے پرومس یاد ہے نا کیا کرو گے؟ اوکے, آلرائٹ, گڈ. اب آپ کی کون ہے؟ فضا. فضا کو آپ بتا دیں گی نا کہ کیا کرنا ہے؟ آلرائٹ. اور یہی چیز میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہی چیز آپ نے بھی کرنی ہے, ورنہ نور رحمانی صاحب کی یہ جو محنت ہے وہ کہیں بیکار نہ چلی جائے, کہیں یہ صرف ایک شو نہ بن جائے یار, ایک ٹرانسمیشن نہ بن جائے. یہ تو سبق ہے نا, یقین محکم عمل پہ ہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر. جب آپ یقین ہوتا نا آپ کو, تو پھر آپ کا عمل بھی سیدھا ہو جاتا ہے. محبت اور عشق آپ کو راہیں دکھاتا ہے, راہیں بناتا ہے. موسیٰ کو کس سے عشق تھا؟ اپنے رب سے. کلیم اللہ بنے, راہیں بنی. فرعون کو کس سے عشق تھا؟ اپنے مال سے. کہاں گیا؟ فرعون کے بارے میں ایک بڑے مزے کی آپ سب کو بات بتاؤں. فرعون کا تعلق مصر سے تھا, ایجپٹ جسے کہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے وہ کیا سوچتے تھے؟ وہ یہ سوچتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے نا تو ہمارے ساتھ ہماری ساری چیزوں کو دفن کر دو. جیسے ہمارا پلنگ بھی ہمارے ساتھ جائے گا, ہمارے بینگلز بھی جائیں گے, ہماری ٹوپیاں بھی جائیں گی, ہمارے پیسے بھی جائیں گے, اور جب ہم اگلی دنیا میں اٹھیں گے تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہوں گی. آج اتنے 100 سال گزر گئے ہیں, وہاں پر ایک جگہ ہے جسے احرام مصر کہتے ہیں. اگر آپ وہاں جائیں تو وہاں آپ کو فرعون لیٹا, اور ایک فرعون نہیں ہے, بہت سارے ہیں, وہ آپ کو لیٹے ہوئے نظر آئیں گے, اور ان کی ساری وہ چیزیں وہیں پہ موجود ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ آگے صرف ہمارے عمل جاتے ہیں, عمل کے علاوہ کوئی چیز نہیں جاتی. سمجھ گئے؟ پکا؟ یہ بھی بات آگے کرنی ہے آپ نے. اچھا جی, اب جب واپس آئیں گے تو ہم انداز بیاں کی طرف چلیں گے, اور آج کا کمال ٹاپک ہے صاحب. اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا نا تو آپ نے مشکل کی. آج کا جو ٹاپک ہے, 3 بہترین مقررین ہمارے ساتھ ہیں, آپ سے بات کریں گے اور آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان میں سے بہتر کون ہے. ویسے تو ججز بتائیں گے, لیکن سننا آپ کو ہے, دیکھنا آپ کو ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد.